نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ہم اللہ کی توفیق سے آغاز کرتے ہیں قرآن کی لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ سب سے پہلے قرآن کی تعریف قرآن سے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے لے کر 196 تک اس میں قرآن کی تعریف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے قرآن رب العالمین کی وحی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اسے اتارا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ بالکل واضح اور بلیغ عربی زبان میں ہے اور اس کی خبریں پچھلی کتابوں میں درج تھی۔ قرآن کے فضائل پر بہت سارے احادیث مبارکہ موجود ہے۔ میں یہاں قرآن کی فضیلت پر ذخیرہ احادیث مبارکہ میں سے صرف 10 کو ذکر کروں گا۔ نمبر 1 حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حدیث نمبر 2 حدیث سنن ابو داود کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل بھی کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ حدیث نمبر 3 حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ حدیث نمبر 4 سنن ترمذی کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قاری قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ اور اسی طرح ٹہر ٹہر کے پڑھو جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ تمہارا درجہ اسی آیات پر ہوگا جو تم آخری پڑھو گے۔ حدیث نمبر 5 مسند احمد کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ ہدایت پا گیا، اور جو اسے چھوڑ دے وہ گمراہ ہو گیا۔ حدیث نمبر 6 صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا ہے، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کرو اور انہیں قبرستان نہ بنا دو۔ حدیث نمبر 7 روایت ہے بہیقی کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کے دل میں قرآن ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوگا۔ حدیث نمبر 8 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پل جیسی ہے، اور مومن جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی طرح ہے، جس کا ذائقہ تو میٹھا لیکن خوشبو نہیں۔ حدیث نمبر 9 صحیح ترمذی کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں قرآن نہیں وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہیں۔ حدیث نمبر 10
صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بنے گا۔ حدیث نمبر 11 روایت ہے ترمذی کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے، تو یہ ٹوٹل 3 حروف ہوئی اور ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہم اللہ اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی 6000 سے کچھ زیادہ آیات ہیں اور اس کے حروف کی تعداد 3,32,000 ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے تو 3,32,000 کو 10 میں ضرب دے دے تو کتنی نیکیاں بنے گا، یہ تو کم از کم ہے۔ اور امام قرطبی رحمہم اللہ اور اسی طرح بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ قرآن کے حروف 3,21,125 ہے۔ امام سیوطی رحمہم اللہ فرماتے ہیں بعض نے ان حروف کو گن کر بتایا ہے کہ تعداد ان حروف 3,30,740 ہے۔ جو بھی ہے لیکن ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہے، تو آئیے ان نیکیوں کو جمع کر لے۔ مرنے کے بعد کم آنے والی چیز وہ یہی نیکیاں ہیں۔ قرآن کے 7 منازل ہیں۔ منازل جمع منزل کی ہے اور منزل کا معنی جگہ، مقام، اور یہ بعد میں مقرر کیا گیا ہے سہولت کے لیے، تاکہ اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے اور کسی کا دل یہ ہو کہ میں ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کرنے والا بن جاؤ، تو اس کی آسانی کے لیے یہی ترتیب ہے کہ آپ روزانہ ایک منزل پڑھا کریں، تو 7ویں دن انشاءاللہ آپ کا قرآن اختتام تک پہنچے گا۔ قرآن کے 30 پارے ہیں۔ پارے کا معنی جز، حصہ، اور ان 30 پاروں میں تقسیم ہونا یہ بھی آسانی کے لیے ہے تاکہ سیکھنے والے پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو۔ قرآن کی رکوع 540 ہے اور ان رکوع کا اصطلاح یہ بھی بعد میں مقرر کیا گیا ہے، اور یہ بھی آسانی کے لیے تاکہ اگر کوئی نماز میں یا تراویح میں پڑھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو، یاد کرنے میں، پڑھنے میں، حفظ کرنے میں، سنانے میں اس کے لیے آسانی ہو۔ سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ سورت عربی کا لفظ ہے، سور سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے بلند دیوار، مرتبہ، منزل، مکمل حصہ۔ اس مناسبت سے قرآن کے ہر بڑے حصوں کو سورت کہا گیا، کیونکہ وہ بھی اپنے اندر ایک مکمل مضمون رکھتی ہے اور قرآن کے حصے کو دوسرے حصے سے ممتاز کرتی ہے۔ اور اصطلاحی تعریف سورت کی وہ ہے قرآن کے ایسے متعدد آیات پر مشتمل کلام الہی کے حصے کو سورت کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر سورت قرآن کا وہ حصہ ہے جس کی ابتدا اور انتہا اللہ نے مقرر فرمائی ہو، لہذا سورت قرآن کریم کا ایک مستقل حصہ ہے جو مخصوص آیات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کی حد بندی اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہے۔ سورتوں کے 2 قسمیں ہیں، مکی اور مدنی۔ مکی سورت کی تعریف اور اس کی تعداد لغوی اعتبار سے مکی سے مراد مکۃ المکرمہ ہے، یعنی جو اس کی طرف نسبت ہو اس کو مکی کہا جاتا ہے۔
اور اصطلاح کے اعتبار سے مکی وہ صورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ المنورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ مکے میں ہو یا مدینے کے قریب کسی اور مقام پر یا کسی اور جگہ میں، چاہے دن میں، چاہے رات میں، چاہے سفر میں، چاہے حضر میں۔ اسی طرح مکی صورتوں کی کچھ علامات بھی مفسرین نے ذکر کی ہے۔ نمبر 1، مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایمان کی بنیادی تعلیمات، اخلاقی اصلاح پر زور ہوتا ہے۔ پچھلی امتوں کی اور انبیاء کرام کی مختلف واقعات بیان ہوتے ہیں۔ اسلوب کے اعتبار سے الفاظ میں شدت، مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، اور مدنی صورت ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہوں۔ آیت، اس کی تعریف اور ان کی تعداد۔ آیت کی لغوی معنی، نشانی، دلیل، معجزہ۔ قرآن کے ہر آیات اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، علم پر، ذات پر مضبوط دلیل اور نشانی ہے۔ آیت کی اصطلاحی معنی، سورت کی وہ حصہ جن کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہو۔ مشہور قول کے مطابق آیاتوں کی تعداد ہے 6236، اور اس کے علاوہ بھی مفسرین کے اقوال ذکر ہے، اور یہ اختلاف کوئی اصولی اختلاف نہیں بلکہ ان کے درمیان یہ اختلاف اس وجہ سے بنی ہے کہ بعض علماء نے 2 آیاتوں کو ایک شمار کیا اور بعض علماء نے اس کو الگ الگ آیات شمار کر کے، تو اس وجہ سے بعض نے زیادہ تعداد بتائی ہے اور بعض نے کم، لیکن سب کا اتفاق اس پر ہے کہ 6236 ہے۔ اسے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کم نہیں۔